الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله مولانا العظيم عزیز و بھائیو، یہ مجلس الحمدللہ کہ عظیم اور بابرکت مجلس ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے تعلق سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کی جائیں گی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بندوں کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر کس قدر ہیں، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار میں لانا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری آیت کے اندر ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ بندے کا تو کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، حسی نعمتیں ہیں، معنوی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمت ہے، مالی نعمت ہے، علمی نعمت ہے، عملی نعمت ہے۔ وما بکم، ما لفظ عام ہے، ہر نعمت کو شامل ہے۔ جو بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی عطا فرمودہ ہیں۔ ان نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، شمار میں لانا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر رات میں بھی ہوتی ہیں، دن میں بھی ہوتی ہیں، صبح میں بھی ہوتی ہیں، شام میں بھی ہوتی ہیں۔ ان نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عزیز و بھائیو، کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے ایسی ہیں جو بہت عظیم ہیں اور بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے بندے کو ہر قسم کی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، لیکن اللہ نے آگے فرمایا، ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان ناقدرہ ہے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ جیسی قدر ہونی چاہیے ان نعمتوں کی ویسی قدر نہیں پہچانتا۔ یہ انسان کی کم ظرفی، کم عقلی ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک اللہ کی نعمت موجود رہتی ہے، حاصل رہتی ہے، اس وقت تک اس کی قدر کو نہیں پہچانتا۔ اگر خدا نہ کرتا وہ نعمت سلب ہو جائے، اس نعمت سے محرومی ہو جائے، پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہ انسان کی فطرت کچھ اس طرح کی ہے۔
شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جو علم دیا، فضل دیا، میں ہمیشہ اللہ کی اس نعمت پر، ان نعمتوں پر خوش رہا، مست رہا، کبھی احساس کمتری کے اندر مبتلا نہیں ہوا۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں چلا جا رہا تھا اور ننگے پاؤں چل رہا تھا، بازار سے میرا گزر ہو رہا تھا، پیسہ نہیں تھا اتنا کہ جوتا خرید کر جوتا پہن سکے، بازار سے میرا گزر ہو رہا تھا ننگے پاؤں، تو مجھے خیال آیا، احساس ہوا کہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو بڑی بڑی دولت دے رکھی ہے، بڑے بڑے مکانات ہیں، عالی شان بلڈنگیں ہیں، اچھی سواریاں ہیں، اچھا لباس ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم جوتا خرید کر پہن سکیں۔ یہ خیال دل کے اندر آیا، یہ احساس پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں تھوڑا ہی میں آگے چلا تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بیچارے کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ فوراً میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں نے توبہ کی، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ مجھے معاف فرما، جو خیال آیا، احساس آیا، اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے پاس تو جوتا ہی نہیں ہے، یہ بیچارہ تو پاؤں کی نعمت سے ہی محروم ہے۔ تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جب تک اللہ کی نعمت حاصل رہتی ہے، اس وقت تک اس نعمت کی قدر کو بندہ نہیں پہچانتا۔ اگر خدا نہ کرتا وہ نعمت سے محرومی ہو جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی تھی۔ اگر خدا نہ کرتا بینائی نہ رہے، پھر بینائی کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ اگر سماعت خراب ہو جائے، سنائی دینا بند ہو جائے، پھر پتہ چلتا ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ ہماری سماعت قائم تھی۔ بہرحال اللہ کی طرف سے ہر قسم کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کہ وہ بہت عظیم نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی عظیم اور بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، جس امت کو عطا فرمائی، وہ قرآن کریم کی نعمت ہے۔ کیسی عظیم نعمت ہے، اور کیا اس کا درجہ، اور کیا اس کا مقام، اور کیا اس کی حیثیت ہے، الفاظ میں دوستو اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اس کو بیان فرما دیا ہے، قرآن کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن اللہ کا پاک کلام اتنی عظمتوں والا ہے، یہ اپنے اندر اتنا وزن رکھتا ہے، ایسی عظمت رکھتا ہے، اتنا باوزن یہ کلام ہے۔ یہ کلام اگر پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی لرزہ، اس پر لرزہ طاری ہو جاتا، کانپنے لگتا پہاڑ۔ اتنی عظمتوں والا، اتنا وزنی یہ کلام ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ہے اس کلام کو، پاک کلام کو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ وزن اس کا کہاں گیا؟ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وزن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے اٹھا دیا۔ آیا حدیث شریف کے اندر صحابہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناقہ پر، اونٹنی پر سوار ہوتے، تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی، دب جایا کرتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر
میری ران پر رکھا ہوا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا، میری ران، میری ٹانگ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے حکم دیا، ابتدا میں تہجد فرض قرار دے رہی تھی، امت کے اوپر بھی فرض تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تہجد فرض تھی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تہجد کا حکم دیا، فرمایا آدھی رات اللہ کی عبادت کیجیے یا اس سے بھی زیادہ عبادت کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت سے بھرپور تھے، لیکن اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت وزنی کلام ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، اپنی روحانیت کو اور زیادہ قوی کر لیجیے۔ اس وزنی کلام کو، اس بابرکت کلام کو، اس عظمت والے کلام کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی روحانیت کو قوی کرنا مقصد ہے۔ آپ تنہائیوں میں رہ کر، مراقبے اور مجاہدوں میں رہ کر، اللہ کے سامنے راتوں کو بیدار رہ کر اپنی روحانیت کو مزید ترقی دیجیے، تاکہ اب آپ کے اندر اس وزنی کلام کو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کو اٹھانے کی، اس کے تحمل کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بوجھ کو امت کی طرف سے اٹھا کر لے گئے اور ہمارے لیے آسانی کرتے چلے گئے۔ اب ہمارے لیے تو کیا ہے؟ آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے ایک معنی حفظ کے ہیں، ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے حفظ کے ہیں۔ عزیز و بھائی، یہ اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی عظیم نعمت نہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کی کامیابی کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، وابستہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو ذلت کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث 20، اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جو میرے ذکر سے، قرآن کریم میں لفظ ذکر عام طور پر قرآن کے لیے بولا جاتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے کلام سے، میرے قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ قرآن کا اکرام کرے گا، قرآن پر ایمان لائے گا، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتارے گا، ہم اسے خوشحال زندگی عطا کریں گے، کامیاب زندگی عطا کریں گے۔ قرآن سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے۔ اسی کی وضاحت اس حدیث کے اندر فرمائی۔ میں اپنے اکثر بات میں کہا کرتا ہوں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، اور اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ سلف صالحین نے یہ بات کہی ہے، فرمائی ہے، جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، سب قرآن کی شرح اور قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر تو اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جو میرے ذکر سے، میرے کلام سے، میرے قرآن سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے۔
اسی آیت کی تفسیر یہ حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، عزت کا تاج ان کے سر پر باندھ دیتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے جو اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کے احکام کو پس پشت ڈالیں گے، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے، انہیں ذلت کے گڈھے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ عزیز و بھائیو، یہ مضمون ویسے بہت طویل ہے، لمبا ہے، اب ہمارا الحمدللہ کافی وقت قرآن کے نعتوں کے سننے میں اور اسناد اور اسی طرح سے طلباء کے اکرام میں، پگڑی کے باندھنے میں کافی وقت ہمارا گزر چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر طور پر لیکن یہ کوشش کروں گا کہ اس مضمون کا ماحصل آپ کے سامنے آ جائے۔ جس وقت میں اس قرآن پاک پر 100% عمل کیا جاتا تھا، اللہ نے اس وقت میں اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور 100% کامیابی عطا فرمائی۔ ایسی کامیابی، ایسی ترقی عطا فرمائی، اس سے زیادہ ترقی ممکن نہیں تھی۔ حضرات صحابہ نے اس کی حقیقت کو سمجھا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، وہ اس بات پر ایمان لائے، اس بات پر انہوں نے بھروسہ کیا، اعتماد کیا کہ ہمیں جو کامیابی ملے گی وہ قرآن کے اتباع سے ملے گی۔ اسی چیز کو انہوں نے اپنے پلے میں گانٹھ باندھ کر اسی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر اتارا، قرآن پر 100% عمل کیا، اللہ نے ان کو 100% کامیابی عطا فرمائی۔ آخرت کی کامیابی کے اللہ نے ان کے لیے وعدے فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن نبی کو اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں صحابہ، اللہ ان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے لیے اللہ ایک بڑا نور بنا دے گا، وہ نور ان کے آگے آگے چلتا ہوگا۔ قرآن میں 10 آیات ہیں، صحابہ کے لیے اللہ نے آخرت کی کامیابی کو صراحتاً بیان فرمایا، اور دنیا میں بھی اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس وقت میں دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ساری دنیا گویا کہ 2 حصوں میں منقسم تھی، ایک روم کی طاقت تھی اور ایک فارس کی طاقت تھی۔ آدھی دنیا پر گویا کہ روم قابل تھا اور آدھی دنیا پر فارس، لیکن حضرات صحابہ نے اپنے اندر یہ یقین پیدا کیا کہ ہمیں جو کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی کامیابی، وہ قرآن کے اتباع سے ملے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی پر پہنچاتا ہے۔ چنانچہ ان سپر پاور طاقتوں کو اللہ نے صحابہ کے قدموں پر لا کر ڈال دیا۔ اس کی تفصیلات ہیں، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ جو سپر پاور طاقتیں تھیں، جن کو اس زمانے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، سرنگو نہیں کر سکتی، لیکن صحابہ نے یہ یقین اپنے اندر پیدا کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے اتباع کی برکت سے اللہ بلند و بالائی عطا فرماتا ہے، دنیا کی بھی عزت عطا فرماتا ہے، دنیا کی بھی ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس یقین کو لے کر چلے، اللہ نے سپر پاور طاقتوں کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور ساری دنیا پر ان کا رعب طاری فرما دیا۔ ایک مختصر واقعہ میں اس کے نمونے کے لیے آپ کے سامنے سناتا ہوں، اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ روم جو سپر پاور طاقت تھی، اس کے کچھ حصے فتح ہو چکے تھے، لیکن بہت سے حصے اس کے باقی تھے۔ تو روم کے بادشاہ نے اپنا ایک قاصد، اپنا ایک ایلچی بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس، کچھ مذاکرات کرنے کے لیے، حکومتی سطح پر کچھ مذاکرات کے لیے
روم کے بادشاہ نے اپنا ایک ایلچی اور اپنا ایک سفیر بھیجا. وہ سفیر آتا ہے روم کا مدینہ طیبہ. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند شریف میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اور آ کر لوگوں سے معلوم کرتا ہے تمہارے بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تمہارے بادشاہ کہاں ہیں، ان کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں، ان کا تو کوئی محل ہے نہیں، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، جھونپڑی ہے، اور وہ فی الحال اپنے مکان میں بھی نہیں ہیں، باقی قبرستان کے اندر ہیں. اگر ملنا چاہتے ہو تو قبرستان کے اندر جاؤ. یہ سپر پاور طاقت کا سفیر جو مذاکرات کرنے کے لیے آیا تھا یہ جاتا ہے قبرستان. جا کر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ازار تہبند باندھے ہوئے، اوپر قمیص اور کرتا بھی نہیں تھا، محض ازار باندھے ہوئے تنے تنہا زمین پر لیٹے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. نہ حفاظتی دستہ ہے، نہ پہرا ہے، نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے. اور کون ہے؟ امیر المومنین بادشاہ. یہ سفیر وہاں پہنچا اور دیکھا کہ امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ بغیر کسی فوجی پہرے کے، پولیس کے، فوج کے بغیر اکیلے زمین پر سوئے ہوئے ہیں، لباس بھی پورا نہیں ہے. تو اپنے دل کے اندر سوچنے لگا یہ کیسے بادشاہ ہیں؟ ان کے پاس نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ حفاظتی دستہ ہے، کیسے بادشاہ ہیں؟ یہ خیال اسے آیا. پھر آگے بڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس کی نظر پڑی تو رعب و جلال سے کانپنے لگا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اس کا منظر کشی فرمائی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کی نظر سپر پاور طاقت کا سفیر جو آیا تھا مسلمانوں کے بادشاہ سے مذاکرات کرنے کے لیے، جب اس کی نظر اس بادشاہ پر پڑتی ہے جس کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، جس کے پاس تخت بھی نہیں، تاج بھی نہیں، فوجی پہرا بھی نہیں، جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو رعب و جلال سے کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا، اپنے دل سے مذاکرہ کرنے لگا، گفت با خود من شہارا دیدہ ہم پیش سلطانہ پناہ بگزیدہ ہم. اپنے دل میں کہا میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کے اندر میں گیا ہوں، لیکن اد شہانم ہیبت و ترسم نبود ہیبت ای مرد ہوشم را ربود. مجھے بادشاہوں سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن اس شخص کی ہیبت اور اس کا رعب میرے ہوش اڑائے دے رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اپنے دل سے مذاکرہ کر رہا ہے، مکالمہ کر رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے تو دنیا کے بہت سے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کا جو کر و فر والے ہیں ان کے دربار کے اندر گیا ہوں، کسی بھی بادشاہ سے میں کبھی مرعوب نہیں ہوا، لیکن اس شخص کے رعب کی وجہ سے میں کانپ رہا ہوں. کیا وجہ؟ آگے کہتا ہے بے سلاح ای مرد خفتہ برزمی من بہفت اندام لرزاں چیست ہی. یہ شخص بغیر کسی ہتھیار اور بغیر کسی فوجی پہرے کے اکیلا تنہا زمین پر لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، لیکن اس کی ہیبت میرے اوپر اتنی پڑ رہی ہے کہ مجھے اس جیسے 7 جسم اور عطا کر دیے جائیں تو میرے بدن پر جو لرزہ طاری ہے اس لرزے کا پھر بھی تحمل نہ ہو سکے. کیا وجہ؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کچھ دیر کے بعد میں پھر بات سمجھ میں آئی اور کہتا ہے، غور کر کے کہتا ہے بت حق اس از خلق نیس، بت مرد صاحب دلق نیس. ہو یہ رعب و ہیبت حقیقت میں اس شخص کا نہیں ہے.
بلکہ یہ حقیقت میں اللہ کا رعب ہے۔ اس شخص کا قلب اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کے دل کی لو اللہ سے ملی ہوئی ہے، اس کے قلب میں اللہ کی معرفت اور اللہ کا نور سے اس کا قلب منور ہے۔ تو حقیقت میں یہ اللہ کا رعب و جلال ہے جو اس کے واسطے سے میرے اوپر پڑ رہا ہے، اور یہ مرد باحق ہے، حق پر ہے اور یہ صحیح راستے پر ہے۔ پھر یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتا ہے کہ جی مجھے آپ اپنی غلامی میں داخل کر لیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر مشرف و اسلام ہو گئے۔ عزیز و بھائیوں، آیا تھا سپر پاور طاقت کا سفیر بن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر ایسا مرعوب ہوا، ایسا متاثر ہوا کہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، حضرت عمر کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا فرماتا ہے، انہیں عزت کا تاج اللہ پہناتا ہے۔ اللہ نے حضرات صحابہ کو جو انہوں نے یہ یقین بنایا تھا اپنا کہ ہمیں جو کامیابی ملے گی قرآن کے اتباع سے ملے گی، انہوں نے قرآن کا 100% اتباع کیا، اللہ نے 100% کامیابی انہیں عطا فرمائی۔ یہ تو انسانوں کی حکومت کی بات ہے، اللہ نے جانوروں کو بھی ان کے تابع بنا دیا۔ احادیث کے اندر واقعات آئے، مشکوٰۃ شریف کے اندر واقعات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ان کا نام تھا، لقب تھا سفینہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے، اسلامی لشکر کے اندر چلے جا رہے تھے، اتفاق یہ ہوا لشکر سے پیچھے رہ گئے، لشکر آگے نکل گیا، یہ تنہا رہ گئے تو دشمن نے انہیں تنہا پا کر گرفتار کر دیا، اور رات کا وقت ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہوئے، کسی طرح سے اس قید سے نکلے اور بستی سے باہر گئے، لیکن بیابان جنگل ہے، لشکر کدھر گیا ہے معلوم نہیں۔ عرب کے جنگلات کیسے ہوتے ہیں؟ اب تو سڑکیں بن گئی، راستے بن گئے، آبادیاں پیدا ہو گئی۔ اس وقت میں تو صورتحال یہ تھی کہ کئی سو میل تک چلے جائیں، نہ سڑک ہے، نہ راستہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ گاؤں ہے، نہ بستی ہے، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، نہ پینے کے پانی کا کوئی انتظام ہے۔ یہ صورتحال تھی صحرائے عرب کی، عرب کے جنگلات کی۔ اب قید سے چھوٹتے تو آ گئے، لیکن باہر دیکھا بیابان جنگل ہے، اور جنگل بھی ایسا ہے جس کے اندر درندے ہیں، موذی جانور ہیں، شیر ہیں، بچھو ہیں، چیتے ہیں، ہاتھی ہیں، موذی جانور ہیں، ایسا جنگل تھا۔ جب آگے جا رہے تھے تنے تنہا، ایک شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ شیر آپ کے قریب آیا تو شیر کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ آتا ہے حدیث کے اندر کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ کہا شیر کو، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، اس کے پاؤں وہیں رک گئے، جم گئے، وہیں ٹھہر گیا، بجائے یہ کہ ہاتھ کے اوپر حملہ کرے، دم ہلاتا ہوا مانوس ہو کر حضرت سفینہ کے قریب آ گیا۔ محض تاریخی واقعہ نہیں، حدیث کا واقعہ ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے۔ دم ہلاتا ہوا، جانور جب انسان سے مانوس ہو جاتا ہے تو دم ہلانے لگتا ہے، دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے پاس آ گیا، اور اب یہ پریشان تھے لشکر کدھر چلا گیا، اور اس بیابان جنگل میں تنہا کیسے سفر طے کرے، خطرہ ہے۔ لیکن پھر یہ شیر آپ کا رہبر اور رہنما بن کے آگے آگے چلنے لگا۔
حدیث کے اندر آیا اگر کوئی اور جانور ان کو دیکھ کر انسان ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا، یہ شیر جا کر اس کا مقابلہ کرتا، اسے پیچھے ہٹاتا اور پھر دم ہلاتا ہوا ان کے پاس آ جاتا، ان کو لے کر آگے آگے چلتا اور یہ پیچھے چلتے، حتیٰ کہ ان کو ان کے ساتھیوں کے پاس لشکر میں پہنچا دیا اور پھر وہ شیر واپس ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامیابی عطا فرمائی ان حضرات نے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا اتباع کیا کہ قیامت تک اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایسا اتباع گویا کہ وجود خارجی کے اعتبار سے ناممکن، تو اللہ نے کامیابی بھی ایسی عطا فرمائی، دنیا کی ترقی بھی ایسی عطا فرمائی کہ اس سے زیادہ ترقی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب افریقہ گئے ہیں اور افریقہ کے ایک جنگل میں انہوں نے اسلامی فوج کی چھاونی بنانا چاہی، یہ واقعہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، صحیح سندوں کے ساتھ آتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جنگل درندوں کا جنگل ہے، ابھی بھی افریقہ کے جنگل درندوں کے مشہور ہیں، اور ان سے کہا کہ تم یہاں کس طرح سے قیام کرو گے؟ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم اسلامی فوج کی چھاؤنی یہیں پر بنائیں گے۔ عقبہ بن نافع فرماتے ہیں وہ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور جو مقامی لوگ تھے وہ بھی دیکھنے کے لیے گئے، ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ درندے اور موذی جانور ان کا ستایا کرتے تھے۔ عقبہ بن نافع اس جنگل کے اندر پہنچتے ہیں اور جا کر اعلان کرتے ہیں، اے جنگل کے جانوروں اور درندوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں، ہم حضور کے صحابہ ہیں، یہ جگہ ہمیں درکار ہے، یہاں ہم قیام کرنا چاہتے ہیں، لہذا اس جگہ کو یہاں سے خالی کر دو، اس کے بعد میں اگر کوئی جانور ہمیں نظر آئے گا اسے قتل کر دیں گے۔ یہ اعلان کیا تھا؟ بجلی کا ایک کڑکا تھا۔ آتا ہے تاریخ کے اندر یہ اعلان سنتے ہی شیرنی اپنے بچوں کو لے کر، ہاتھی اپنے بچوں کو لے کر، شیر اپنے بچوں کو لے کر تیزی کے ساتھ ایسے دوڑ رہے تھے جیسے پیچھے سے انہیں کوئی ہانک رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں سارا جنگل خالی ہو گیا اور عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر فوج کی چھاونی قائم کر دی۔ تو خالی انسانوں پر ہی اللہ نے انہیں کامیابی عطا نہیں فرمائی، بلکہ جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ نے ان کی محبت ڈال دی، ان کی عظمت ڈال دی، جانوروں نے بھی ان کا اتباع کیا، دریاؤں نے بھی ان کا اتباع کیا۔ مشہور قصہ وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح فرمایا ہے، جو دریا ہے دریائے نیل، اس کی عادت تھی کہ سال میں جب یہ مئی جون کا مہینہ آتا تھا خشک ہو جاتا تھا اور ایک کنواری لڑکی بھیڑ چڑھائی جاتی تھی، اس کے بعد اس کا پانی جاری ہوتا اور شہر کے لوگوں کا پانی کا گزر بسر اسی کے اوپر تھا۔ جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا، عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی جو عرب کے شجاع اور بہادر افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے اور عقلائے عرب کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، چند صحابہ ایسے تھے کہ عقلائے عرب اور شجاع عرب مشہور تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند حضرات ایسے تھے بڑے عقل مند اور بڑے شجاع اور بہادر شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے ابتدا میں اسلام کی مخالفتیں کی ہیں، لیکن پھر اسلام کی خدمت بھی انہوں نے ایسی کر کے دکھائی جو قابل رشک ہے۔ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر کو فتح فرما لیا اور دریائے نیل خشک ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ امیر ہیں، گورنر ہیں، بھیڑ کا انتظام کیجیے۔ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، بھائی بھیڑ کے کیا معنی ہے؟ لوگوں نے کہا اس کے بغیر اس کا پانی جاری نہیں ہوگا اور ہمارا مدار سال بھر کا اسی کے پانی پر ہے۔ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی ٹھہرو، توقف کرو، میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لکھتا ہوں۔ انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ یہ حضرت یہ صورتحال ہے، یہ
دریا یہ بھیٹ مانگتا ہے، یہ لوگ بتا رہے ہیں، اس کے بغیر اس کا پانی جاری نہیں ہوتا، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عامر بن عاص کو لکھا کہ میں ایک خط لکھ رہا ہوں، ایک تحریر میں لکھ رہا ہوں، یہ خط اس دریا کے اندر ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحریر لکھی، خط لکھا دریا کے نام، اور اس نے یہ لکھا، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جاؤ، اور اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی اور انتظام فرمائے گا۔ اس مضمون کا خط لکھا۔ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈالا تو اللہ نے اس کا پانی ایسا جاری فرمایا، ایسا جاری فرمایا، اس وقت سے اب تک خشک نہیں ہوا۔ عزیز و دوستو، کوئی دو چار نہیں بلکہ 20 واقعات ہیں اس قسم کے، اور جو اس حدیث پاک کی کا مظہر ہیں، اور اس حدیث پاک کی ان سے تائید ہوتی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اللہ ایسی عزت دیتا ہے، ایسی ترقی دیتا ہے، اس ترقی سے زیادہ ترقی ممکن نہیں۔ اللہ نے وہ کامیابی، وہ ترقی صحابہ کو، سلف صالحین کو عطا فرمائی۔ عزیزو بھائیو، لیکن دوسرا حصہ یہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے اور ذلت کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے بھائیو کہ وہی قرآن جو صحابہ اور سلف کے پاس تھا، وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے، وہی احادیث، وہی شریعت جو صحابہ اور سلف صالحین کے پاس تھا، جس کا اتباع کر کے وہ کامیاب ہوئے، وہی قرآن، وہی احادیث، وہی شریعت ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم پریشان ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں۔ اللہ اس امت کی دستگیری فرمائے۔ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا میں آج کے زمانے میں یہ امت مسلمہ پریشانی کے مراحل سے گزر رہی ہے اور ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ ہر جگہ امت پٹ رہی ہے، بلک رہی ہے، امت کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ کیوں ہے؟ کیا امت کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں، پیسہ تو صحابہ کے پاس نہیں تھا، تنگی تنگ دستی ان کو تھی، آج کہاں تنگ دستی ہے؟ عام طور پر حضرات صحابہ ایک ہی کپڑا پہنا کرتے تھے، قمیص کرتا پائجامہ کا رواج کم تھا، زیادہ تر جیسے احرام ہم باندھتے ہیں، ایک کپڑا ازار کی جگہ اور ایک کپڑا اوپر قمیص اور کرتے کی جگہ پہن لیا، زیادہ تر یہ صورتحال تھی، اسی کپڑوں میں وہ رہتے تھے، انہی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آتا ہے احادیث کے اندر کہ زیادہ تر صحابہ کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا، دوسرا کپڑا جس سے اوپر کے بدن کو بھی چھپا لیں، یہ دوسرا کپڑا بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس قدر غربت تھی، تنگی تھی۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا لکلکم ثوبان، کیا ہر ایک کے پاس تمہارے دو کپڑے ہوتے ہیں؟ ایسا پوچھ رہے ہو جیسے ہر آدمی کے پاس دو کپڑے ہوتے ہوں، زیادہ تر تو ایک ہی کپڑا ہوتا ہے۔ کپڑے بھی پورے میسر نہیں تھے، مکانات ان کے جھونپڑی اور جھگیوں کی شکل میں تھے۔ مدینہ طیبہ کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، کچی تھی اور چھت کیسی تھی؟ جھونپڑی کی شکل میں، جیسے چھپر ہوتا ہے، چھپر تھی یہ مسجد نبوی۔ اس قدر تنگی تھی، غربت تھی۔ تو ایسا نہیں کہ آج امت مسلمہ کے پاس پیسے کی کمی ہے، نہیں، پیسے کی بھی کمی نہیں، امت کے پاس
آج روپیہ پیسہ بہت ہے، امت کے پاس آج ڈالر بہت ہیں، امت کے پاس سونا چاندی بہت ہے، امت کے پاس اسلامی ممالک میں پیٹرول بہت ہے، امت کے پاس گیس بہت ہے، سونا چاندی کے جو ہے خزانے مسلمانوں کے پاس ہیں، پیٹرول بھی کثرت کے ساتھ ہے، سونا چاندی بھی کثرت کے ساتھ ہے، روپیہ پیسہ بھی کثرت کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کے ممالک وہ بھی کافی ہیں، 50 سے بھی زیادہ مسلمانوں کے ممالک ہیں۔ ظاہری اسباب کی کمی نہیں ہے، ظاہری اسباب، مادی اسباب شاید پچھلے زمانے میں اتنے نہ رہے ہوں جتنے ظاہری اور مادی اسباب روپیہ پیسہ سونا چاندی پیٹرول جتنا اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے۔ کیا محض روپیے پیسے سے، کیا محض سونا چاندی سے عزت ملتی ہے؟ اگر روپیے پیسے سے سونا چاندی سے اگر عزت ملنا ہوتی تو پھر مسلمان آج ذلیل نہ ہوتا۔ مال و دولت الگ چیز ہے، عزت اور عظمت الگ چیز ہے۔ تمہاری تعظیم لوگوں کے دل کے اندر ہو، تمہاری وقار لوگوں کے دلوں کے اندر ہو، یہ الگ چیز ہے۔ اس کے لیے جو معیار اللہ نے بیان فرمایا ہے، حدیث کے اندر جو بیان کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ اسی کتاب کی اگر ناقدری کی جائے گی، قرآن کی اگر ناقدری کی جائے گی، قرآن کو اگر کسے پشت ڈالا جائے گا، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے کلام سے اعراض کرے گا۔ اعراض کے درجے مختلف ہیں، جو جس درجے میں اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ عزیز و بھائیو، لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہمارے پاس کارخانے تو ہیں، کارخانے والے بھی پریشان کہ جی زندگی تنگ ہے، پریشانی ہے۔ جو پورے ملک کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ان کی زندگی بھی تنگ ہو رہی ہے۔ جن کے پاس خزانے ہیں، ان کے پاس خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ بھی پریشان، اور شکایت یہ ہے کہ زندگی تنگ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے زندگی تنگ؟ تمہارے پاس کارخانے ہیں، تمہارے پاس لاکھوں کی جاب ہے، تمہارے پاس عالی شان مکان ہے، تمہارے پاس عالی شان گاڑی ہے، یہ سب اسباب ہیں، تمہاری زندگی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں قرآن سے تو منہ نہیں موڑ لیا ہم لوگوں نے۔ اللہ ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔ موڑا ہے تو موڑا ہے، حقیقت یہ ہے جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہاں ہمارے حال سے لگتا ہے ہم قرآن کا اتباع کر رہے ہیں، لیکن جب مسجد کے ماحول سے باہر جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے اندر جاتے ہیں، ہمارا کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی رشتہ ہوتا ہے، کوئی ختنے کی رسم ہوتی ہے، تو پھر ہمارے لیے جو مقدم ہے برادری کی رسم و رواج ہمارے لیے مقدم ہے۔ شادیوں کے موقع پر قرآن کا کیا تقاضا ہے، حدیث کا کیا تقاضا ہے؟ کیا کہتی ہے حدیث شادی کے بارے میں؟ شادی کے بارے میں حدیث یہ کہتی ہے ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنۃ، برکت والا نکاح کون سا ہے؟ جس میں خرچہ کم ہو، وہ ہے برکت والا نکاح۔ یہ ہے حدیث کا تقاضا، قرآن کا تقاضا۔ لیکن ہم اپنے طبیعت کے تقاضے کے سامنے، برادری کے رسم و رواج کے سامنے قرآن کے تقاضوں کو بھول گئے۔ قرآن کا خیال بھی نہیں آتا قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم نے قرآن کو بس عبادت کی حد تک محدود سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام مذہب دیگر مذاہب کی طرح نہیں ہے۔ دیگر مذاہب والے جو آج کے زمانے میں ہیں خاص طور پر، ان کا نظریہ دوسرا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، یہود و نصارہ کا نظریہ یہ ہے کہ مذہب صرف عبادت کی حد تک محدود ہے۔
نصارہ کا نظریہ یہ ہے کہ مذہب صرف عبادت کی حد تک محدود ہے. ہم جو مذہب کے پابند ہیں تو وہ مذہب عبادت کا طریقہ کس طرح بتاتا ہے. بس مذہب کا دائرہ حدود یہ ہے. باقی جو اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے، اور کس عورت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، کس عورت سے کس طرح کا تعلق کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی باقاعدہ کوئی نکاح کے ساتھ گزارنی ہے یا بغیر نکاح کے زنا والی زندگی گزارنی ہے، اپنا کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا چیز ہے، یہ جو باقی زندگی ہے کہتے ہیں وہ، یہ تو آدمی کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں. یہ نظریہ ہے غیروں کا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ غیروں کا نظریہ کیا ہماری طرف تو نہیں سرایت کرتے ہوئے آ رہا ہے. الحمدللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے آج بھی ایمان والے کا کہ مذہب اسلام زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے اور اسلام کے احکام زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہیں. عبادات ہوں، معاملات ہوں، کاروبار ہو، تجارت ہو، اور جاب ہو، ملازمت ہو، ہنر ہو، پیشہ ہو، کون سا پیشہ جائز ہے، کون سا پیشہ ناجائز ہے، اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے. کون سی ملازمت جائز ہے، کون سی ملازمت ناجائز ہے، اسلام کے اس کے لیے باقاعدہ احکام ہیں. شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہے، اسلام کے باقاعدہ اس کے لیے احکام ہیں. تم کیا کھا سکتے ہو، کیا نہیں کھا سکتے، کیا چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کیا چیزیں حلال نہیں ہیں، شریعت کے اس کے لیے باقاعدہ جائز اور ناجائز کے، مستحب اور مکروہ کے باقاعدہ احکام ہیں. اسی کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تمہارا گمان یہ ہے تمہیں ویسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایمان والے کو شریعت کے بندھن میں باندھا گیا. نفس چاہی زندگی نہیں گزارنا. نفس کے جو تقاضے شریعت کے خلاف ہوں ان کو دبانا ہے، نفس کو کچلنا ہے. یہاں نفس کو کچلو گے، یہاں تم اللہ کی رضا والی زندگی گزارو گے تو آخرت میں جو آگے تمہاری زندگی آ رہی ہے وہاں نفس چاہی زندگی ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کو تم نے دبایا، میرے حکم کو تم نے مقدم رکھا. اب یہاں تمہارے لیے عیش ہے، موج ہے. إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. جو لوگ دین پر قائم رہ کر جنہوں نے زندگی گزاری، ان کے جو مرنے کا وقت آتا ہے ملائکہ ان پر نازل ہوتی ہیں، بشارتیں سناتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. دنیا میں بہت غم اٹھا لیا، اپنے نفس کو دبا لیا، اللہ کے حکم کو تو نے مقدم رکھا، اب تیرے لیے بشارتیں ہیں. اب نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. ملائکہ اترتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. آتا ہے احادیث کے اندر یہ بندہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے مرنا نہیں چاہتا، دنیا سے جانا نہیں چاہتا، لیکن حدیث کے اندر فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو بندہ اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی تمنا فرماتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے. لیکن فطری طور پر تو آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، پھر اللہ سے ملنے کی تمنا کیسے کرے گا؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے جب اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے، حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بے شمار ملائکہ رحمت کے ساتھ آتے ہیں، جنت کا کفن لاتے ہیں، وہاں کی خوشبو لاتے ہیں، اور یہ شخص جو قریب المرگ ہے اس کے سامنے جنت کی نعمتیں، وہاں کا حسین منظر، وہاں کا باغ و بہار، وہاں کی حور عین اس کی نظروں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہے، لیکن جنت کا باغ و بہار، جنت کا ٹھکانہ اسے دنیا میں ہی دکھایا جاتا ہے. تو اب آتا ہے حدیث کے اندر اس بندے کی روح
بدن کے اندر تڑپنے لگتی ہے اور یہ بندہ تمنا کرتا ہے یا اللہ مجھے جلدی اپنے پاس بلا لے۔ یہ مرحلہ آ گیا، اب یہ تمنا کر رہا ہے اللہ سے ملنے کی۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی تمنا فرماتا ہے۔ یہ بندہ ایمان والا اس حال میں جاتا ہے اللہ سے یہ خوش ہے اور اللہ اس سے خوش ہے۔ دوستو یہ ہے زندگی، تو ایسی زندگی آدمی کو گزارنی چاہیے۔ ایسی زندگی جو حاصل ہوگی وہ قرآن کے اتباع سے حاصل ہوگی۔ یہ مضمون بہت طویل ہے لیکن میں اپنے بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آخر میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے قرآن، جس قرآن کی نسبت سے آج الحمدللہ ہماری یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ اس لیے اس مجلس سے کچھ لے کر جائیے، یہ تہیہ کیجیے انشاءاللہ کہ آئندہ ہمیں اپنی زندگی قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ شریعت کے تقاضے کو مقدم رکھنا ہے۔ کئے دن کی زندگی ہے؟ ارے انسان کی زندگی کئے دن کی زندگی ہے؟ 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال، 100 سال تک کون جاتا ہے؟ کوئی خال ہزاروں میں کوئی ایک 100 سال تک، اور چلو 100 سال بھی یوں ہی آ جائیں گے، بالآخر دنیا چھوڑنی ہوگی۔ ہمیشہ اس کی جو زندگی ہے اس کے لیے اصل ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ ارادہ کریں اس قرآن کی مجلس کی برکت سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلیں گے، قرآن کے تقاضوں کو مقدم کریں گے، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، کامیاب زندگی اللہ عطا فرمائے گا، کام میں بھی اللہ برکت دے گا، تجارت میں بھی اللہ برکت دے گا، کاروبار میں بھی اللہ برکت دے گا، گھر میں بھی اللہ سکون دے گا۔ بات طویل نہیں کرنی مجھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تقریباً 7 سال قید میں رہے، جب وہاں سے آئے ہیں اور دیوبند میں جلسہ ہوا ہے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ امت آج ذلیل کیوں ہو رہی ہے، رسوا کیوں ہو رہی ہے، اس کے 2 سبب ہمیں معلوم ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ جیل کی تنہائیوں میں ہم نے غور کیا آج امت مسلمہ ذلیل کیوں ہو رہی ہے، اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک قرآن سے دوری اور دوسرے مسلمانوں کا آپس کا، خاص طور پر گھروں کا اختلاف۔ قرآن سے دوری عام، مسجد کے علاوہ ایسا لگتا ہے قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے آپس کے گھروں کے اختلاف، گھر گھر کے اندر اختلاف ہے، محلے محلے کے اندر اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، شوہر بیوی میں موافقت نہیں ہے، باپ بیٹا میں اختلاف ہے۔ گھر جنت کا نمونہ بننے کے بجائے جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، زندگی کا سکون ختم ہے۔ کیوں؟ فرمایا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان جو ذلت کے اندر جا رہے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے اور آپس کے اختلاف کی وجہ سے، یہ امت آج ذلیل ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب سے ہم اپنے حالات کو بدلیں گے۔ عزیز و بھائیو، یہ مجلس ہمارے لیے بہت بابرکت اور بہت قابل مسرت اور فرحت، اور گویا کہ یہ ہماری عید ہے کہ قرآن کے تعلق سے، اللہ کے پاک کلام کے تعلق سے، جو اتنی عظمت والا کلام ہے، اس نسبت اور اس تعلق سے ہم سب یہاں مل جل کر اللہ کے گھر میں بیٹھے تو اس مجلس سے افضل کوئی مجلس نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، کچھ لوگ دعا کے اندر مشغول تھے اور کچھ اللہ کے کلام کو پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول تھے۔ اللہ کے نبی کس مجلس کے اندر بیٹھے؟ قرآن والی مجلس کے اندر بیٹھے، ان سے اپنا قرب ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے جو قرآن والی مجلس تھی اس کے اندر بیٹھے۔ اس مجلس سے افضل کوئی مجلس نہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہ عزیز بچے، 19 بچوں نے، آپ نے دیکھا 19 طلباء نے الحمدللہ قرآن حفظ مکمل کیا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب کی حسن تدبیر
ان کا حسن انتظام اور اساتذہ کی محنت اور آپ ذمہ داران حضرات کا تعاون، یہ سب اس کا سبب بنا ہے کہ اسکول اور کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں کچا پکا کر رہے ہیں، آپ نے سن لیا 51 ختم قرآن کے کرائے گئے، اور کتنے سارے بچے ایسے ہیں ایک مجلس کے اندر تمام قرآن سنایا۔ یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ پہلے یہ رواج کم تھا کہ اسکول کی کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن یا عالمیت کی تعلیم۔ باہر ممالک میں، انگلینڈ میں ہم نے کافی یہ رواج دیکھا، لیکن ہمارے انڈیا میں، ہندوستان کے اندر اس کا رواج بہت کم تھا۔ یہ ممکن ہے، میری ناقص معلومات ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے ہی باقاعدہ سب سے پہلے یہ نظام شروع کیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب الحمدللہ اس نہج پر بہت جگہوں پر یہ نظام چل گیا ہے اور جاری ہو گیا ہے، لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے جن کا یہ قرآن مکمل ہوا اور جو اس مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں جامع العلوم میں، وہ اسکول اور کالج کی تعلیم کے ساتھ، لیکن دونوں تعلیمیں ان کی مضبوط، یہ ہے اس میں غور کرنے کی بات۔ اسکول کی جو تعلیم ہے اس میں بھی ان کا رزلٹ اچھا ہے اور ان کی صلاحیت اور استعداد بنی ہے، اور جو قرآن حفظ کیا ہے وہ بھی پکے حافظ بنے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اسکول کی تعلیم اور حافظ، لیکن یا تو حافظہ کمزور رہ جاتا ہے یا اسکول کی تعلیم کمزور رہ جاتی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کسی ایک طرف زور آتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا اور اساتذہ اور منتظرین ان کے جو تاثرات آپ نے سنے ہیں تو معلوم ہوا ہے کہ الحمدللہ یہ بچے اسکول کی تعلیم میں بھی پختہ رہے اور قرآن کے حفظ میں بھی پختہ رہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور ان حضرات کی محنت ہے جس پر ہم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ عزیزو بھائیو، یہ بچے جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے، یہ اور ان کے والدین، ان کو بھی ہم مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن ہم بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے مبارکبادی دیں، ہمیں ملائکہ کی مبارکبادی سننی چاہیے۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آیا، مشکات میں روایت ہے، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اپنے اس پاک کلام کی 2 سورتیں، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ یاسین، ملائکہ کے سامنے اللہ نے تلاوت فرمائی۔ ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے اس قرآن کی 2 سورتیں ملائکہ کے سامنے تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ فلما سمعت الملائکۃ قالت طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا علیہا وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا۔ ملائکہ نے جو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو سنا تو وجد میں آ گئے ملائکہ، ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور ملائکہ مبارکبادی دینے لگے۔ ملائکہ نے کہا طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا علیہا، خوش بختی ہے اس امت کے لیے جس امت پر یہ پاک کلام نازل ہوگا، مبارکبادی ہے اس امت کے لیے جس امت پر یہ پاک کلام نازل ہوگا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اور مبارکبادی ہے ان قلوب کے لیے جو قلوب اس پاک کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اس کے حافظ بنیں گے۔ ملائکہ نے کہا ان کے لیے خوش بختی ہے، ان کے لیے مبارکبادی ہے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، اور مبارکبادی ہے، خوش بختی ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ عزیز و بھائیوں، ان نونہال بچوں کے لیے جنہوں نے یہ قرآن حفظ کیا، طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، ایسے اجواف، ایسے قلوب، ایسے دل و دماغ جو اس پاک کلام کو
محفوظ کریں گے، اپنے دل و دماغ میں اس کو پیوست کریں گے، ملائکہ وجد میں آ کر ان کے لیے مبارکبادی دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ فضیلت کی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی، تو ہم کیا مبارکبادی دیں ہمارے یہ نونہال بچے اور ان کے والدین، ان کے فیملی والے، ان کے اساتذہ، ان کے لیے ملائکہ مبارکبادی دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، بشارتیں سنا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے نونہال بچے، معصوم بچے، یہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان کے حفظ میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ اللہ انہیں قرآن کے تقاضے پر ساری زندگی عمل کرنے کی اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز و بھائیو، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بس آخر میں یہ بات کہہ کر، ہمارے مفتی مصباح اللہ صاحب نے جو حدیث سنائی، من قرأ القرآن، والدین کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، لیکن اس میں ایک قید آگے یہ لگائی ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن پڑھے، قرآن کا حافظ بنے، یعنی قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اصل یہ ہے ترجمہ۔ باقی عملی طور پر حفاظ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا مرادی ترجمہ حافظ سے کیا جاتا ہے، ورنہ اصل یہ فضیلت ہر اس آدمی کے لیے ہے جو قرآن سے بہت زیادہ استعمال رکھتا ہے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، تو یہ قید ہے ان فضیلتوں کے حاصل ہونے کے لیے قرآن کے تقاضے پر عمل کیا جائے، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتارا جائے۔ یہ بچے تو معصوم ہیں، نونہال ہیں، یہ بچے، ان کی یہ فکر کرنا، یہ تربیت کرنا کہ یہ قرآن پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں، یہ والدین کا، فیملی والوں کا، محلے والوں کا، بستی والوں کا فریضہ ہے۔ ان بچوں کا شعور کم ہے، ان کی عقل کم ہے، ان کے اندر سمجھ کم ہے، ان بچوں کو جیسے ماحول میں آپ ڈالیں گے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے غیر مسلم کے یہاں کیوں نہ پیدا ہو، ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن بچے کے والدین اس بچے کو یہودی ہوتے ہیں، یہودیت کے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں، اس پر نصرانیت کا رنگ چڑھا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں، اس بچے کو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ بچے کے لیے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے لیے بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے بچوں کے جو والدین ہیں، بچوں کے جو فیملی والے ہیں، خاص طور پر یہ بات ان کی ذمہ داری میں آتی ہے، وہ ان بچوں کو عادی بنائیں کہ یہ بچے قرآن کو پڑھیں بھی اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہ والدین کا اور فیملی والوں کا، گھر والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ جبھی تو ان کے سر پر قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا عزت کا۔ آخر انہیں کچھ کرنا تو پڑے گا، کچھ کرنا تو انہیں پڑے گا، ان بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، ان کی نگرانی کرنی پڑے گی، ان کی تربیت کرنی ہوگی، اساتذہ بھی کریں گے، لیکن والدین کو بھی تو یہ کچھ ذمہ داری اپنے سر لینی چاہیے۔ یہ فضیلتیں مکمل طور پر اور کمال درجے میں جو حاصل ہوں گی، جب حاصل ہوں گی، ہمارے یہ بچے حافظ ہوں، تلاوت کرنے والے ہوں، قرآن سے اعراض کرنے والے نہ ہوں، اور یہ عامل بالقرآن ہوں، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے والے ہوں، پھر یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ ادارہ جامع العلوم الحمدللہ قرآن کی گراں قدر خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کی آبیاری فرمائے۔ دارالمعمور ہے، اور بھی شہر کے اندر جو بھی مدرسے ہیں، دینی مدارس، دینی مکاتب، بلکہ علاقے میں اور ساری دنیا کے اندر اللہ کے یہاں تو خزانے ہیں۔ اللہ سے جتنے بڑے پیمانے پر مانگیں گے، اللہ کی عطا اسی قدر زیادہ ہوگی۔ تو تمام شاعر اسلامیہ، مکاتب دینیہ، مدارس اسلامیہ، سب کے لیے ہم دعا کریں۔ خاص طور پر اس موقع پر اس مدرسے کے تعلق سے یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے خاص دعا کریں۔ جو اس کے منتظم ہیں، اگر مفتی صاحب، اساتذہ ہیں محنت کرنے والے، اور جناب متولی صاحب کے بیٹے ہیں،
الحمدللہ وہ اس کی کفالت فرما رہے ہیں اور ان کے معاونین حضرات ہیں، بلکہ بستی کے سبھی لوگوں کا الحمدللہ ان چیزوں میں تعاون ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس مدرسے کے جلسے کے تعلق سے یہ تمہارا تعاون نہیں ہے کیا؟ یہ بڑا تعاون ہے، سبھی کا تعاون ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں ثواب میں کمی نہیں۔ سب کے لیے ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ قرآن کی برکات سے سب کو مالا مال فرمائے، اس ادارے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔